پاکستانی وزیر اطلاعات پرویز رشید کے علاوہ شاید میں اکیلا شخص ہوں جو وزیر اعظم نواز شریف کی اس بات سے 100% متفق ہے کہ کراچی میں مکھی بھی مر جائے تو شہر بند ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ کچھ لوگ وزیر اعظم کے اس جملے کو کراچی میں روز مرنے والوں کی توہین قرار دے کے جانے کیوں بات کا بتنگڑ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یہ برا ماننے کی بات نہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے خطے میں مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو پھلوں، پھولوں اور مٹھائی وغیرہ کا رس چوس کے شہد بناتی، کھاتی اور کھلاتی ہیں، اور اگر کوئی کم ذات مکھی ان کے چھتے کی جانب آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے تو اسے بھی بھنبوڑ دیتی ہیں۔ آپ چاہیں تو انہیں مکھیوں کی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، پر ایسا نہیں کہ رس جمع کرنے والے چھتے کی ہر مکھی کا درجہ برابر ہو۔ بس یوں سمجھیے کہ شہد کا چھتا بالکل ہم جیسے ملکوں کی فوٹو کاپی ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار خانے در خانے ہوتے ہیں۔ چھتے کی حکمراں نسل در نسل خاندانی ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ اس ملکہ کے کارندے مکھے مکھیاں شاہی ہدایات و نگرانی میں چھتا تعمیر کرتے ہیں اور مسلسل توسیع دیتے ہیں، نظم و نسق چلاتے ہیں اور رس جمع کرنے والی کارکن مکھیوں پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ لاابالی و غیر ذمہ دار کارکنوں کو چھتا بدری سمیت جملہ سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ بیرونی خطرات سے چھتے کا تحفظ کیا جاتا ہے اور ارد گرد کی ٹہنیوں اور پتوں پہ براجمان شر پسند حشرات پہ نظر بھی رکھی جاتی ہے۔ مکھیوں کی دوسری قسم وہ ہے جو بکثرت ہونے کے باوجود نسلاً کمتر اور چھوٹے دماغ کا طبقہ ہے، اس لیے وہ گندگی، کچرے، فضلے اور صاف غذا میں تمیز سے محروم ہے، اور کبھی اگر کسی کھانے یا مٹھائی پہ بیٹھ بھی جائے تو اڑا دیا جاتا ہے۔ شہد کی منافع بخش مکھیوں کو تو ناز و نام سے پالا جاتا ہے، مگر عام مکھی کا تو ناک پہ بیٹھنا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ دودھ میں گر جائے تو مکھی نکالنے کی بجائے پورا دودھ ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ کوئی اس گھٹیا مخلوق کو کھلی کیا بند آنکھوں نگلنے پہ بھی تیار نہیں۔ پھر بھی اللہ جانے یہ کیوں پیدا کی گئی، اور وہ بھی اتنی زیادہ۔ آپ خود ہی سوچئے کہ اگر یہ گندگی پہ پرورش پانے والی، بیماریاں پھیلانے والی ناکارہ مکھیاں محض عددی اکثریت کے بلبوتے پہ خود کو شہد کی مکھیوں کے ہم پلہ سمجھنے لگیں اور پھر ان کے چھتے کے آس پاس بھی بڑی تعداد میں بھن بھنانا شروع کر دیں کہ جسے جانے کتنی محنت سے اشرافیہ مکھیوں نے اشرافیہ مکھیوں کے لیے بنایا، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ ایسی ناہنجار مکھیوں کا سوائے اسپرے کیا علاج؟ کیا یہ کافی نہیں کہ ان نیچوں کو اب تک برداشت کیا جا رہا ہے؟ انہیں اڑنے، بھن بھنانے اور مرضی کی غلاظت سے مرضی کی غذا چننے کا اختیار ہے۔ حالانکہ یہ نہ بھی ہوں تب بھی دنیا چلتی رہے گی، شہد بنتا بٹتا بکتا رہے گا، چھتا پھلتا پھولتا رہے گا۔ اس لیے اے گھٹیا مکھیوں، اگر اپنا وجود عزیز ہے تو خود کو چھتے والوں کے برابر سمجھنا چھوڑ دو، ورنہ تم سب سے نمٹنے کے لیے چھتے کے چند چھاتا بردار ہی کافی ہیں۔ تعداد میں بھلے تم کتنے بھی ہو جاؤ، مگر تمہاری مجموعی قیمت شہد کی ایک ادنا مکھی کے برابر بھی نہیں۔ اوقات پہچانو اور غلاظت پہ جیو۔